Isn't Joyland a family film? Saim Sadiq said so. उनकी अपनी जो कास्ट मेंबर है सानिया सईद, वो तो कहती हैं कि ये अडल्ट्स के लिए फिल्म है. एक हमारे वो लोग जिनको लग रहा है कि शायद इसमें कोई मायूब बात है, एक तो ये एडल्ट्स के लिए है फिल्म, तो मेरा ख्याल है हमें अपने एडल्ट्स को इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देखना चाहते हैं और क्या कंटेंट वो नहीं देखना चाहते हैं, इसका फैसला वो खुद कर सकें. और दूसरी तरफ साइम सादिक साहब कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है. अब भाई हम किसकी बात माने? साइम सादिक साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है और मुझे मेरे अब्बू की याद आती है फिल्म देख के. मुझे इसमें बहुत तरह से अपना खानदानी नजर आता है. Wait a minute. Who are you? अपने बहन भाइयों के अपने अब्बू की झलकियां नजर आएंगी. वो हम बचपन में ना दोस्तों के बीच में एक जोक होता था जहाँ पे हम कहते थे कि भाई है तो फैमिली फिल्म लेकिन मैं अकेले देखता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. फिल्म जॉयलैंड से रिलेटेड कुछ सवाल मेरे पास पहुंचे, मैंने कहा आपके साथ आज शेयर करूं. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है जी कि व्हाई आर यू आस्किंग टू बैन जॉयलैंड when you haven't even seen it? जॉयलैंड को बैन करने की वजह असल में ये है कि जितने भी रिव्यूज आपको नजर आएंगे, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर हो, मां सिवाय विकीपीडिया पे जहां पे उन्होंने जाकर उसको एडिट किया है, सारे वेबसाइट के ऊपर जो रिव्यूज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दिस इज अ लव स्टोरी बिटवीन टू मेल्स, यानी कि एक मेल जो कि बायोलॉजिकल मेल अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है और एक वो जो बायोलॉजिकल मेल है जो अपने आप को एक्चुअली वुमन आइडेंटिफाई कर रहा है वो मर्द ही है. और ये इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, कुछ मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ. द गार्डियन के अंदर लिखा हुआ था जी कि जॉयलैंड पाकिस्तान बैन्स ऑस्कर कंटेंडर फिल्म अबाउट ट्रांस लव अफेयर. इसी तरह से वैरायटी मैगजीन के अंदर उन्होंने लिखा कि कैंस टाइटल जॉयलैंड सेलिब्रेट्स पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कल्चर, और उसके अंदर ये खुद इस बात का इतराफ करते हैं कि जितनी हैवी इनको फाइनेंसिंग हुई है अमेरिका की तरफ से, तो इनके जो एक प्रोड्यूसर है वो कहते हैं आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म दैट हैज ऑल अमेरिकन फाइनेंसिंग. तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन को क्या लगा कि वो आपकी एक फिल्म को फुली फाइनेंस करें. इसके अलावा पनाश के अंदर मेंशन हुआ कि पाकिस्तान ट्रांस थीम्ड फिल्म जॉयलैंड बैग्स कैंस क्वीयर पाम अवार्ड. नाउ व्हाट इज दिस क्वीयर पाम अवार्ड? आगे लिखते हैं कि जी द क्वीयर पाम प्राइज फॉर बेस्ट एलजीबीटी क्वीयर और फेमिनिस्ट थीम मूवी, दिस वेंट टू none other than Joyland. और इन्हीं क्वीयर पाम के अपने नुमाइंदा जो हैं वो लिखते हैं कि इट्स अ वेरी पावरफुल फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग वी स्टैंड फॉर. अब आप जरा खुद अंदाजा लगाएं कि जो क्वीयर पाम वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है हमारे हर वैल्यू की अक्कासी करती है. सोच लें कि ये एलजीबीटीक्यू एजेंडा किस चीज की अक्कासी करता है और ये किस चीज को प्रोपेगेट करना चाह रहा है. फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक खुद इस बात को एडमिट करते हैं एक रिपोर्ट में, कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज वेरी स्किज़ोफ्रेनिक, ऑलमोस्ट बाइपोलर, but you also get this very progressive law which basically allows everyone to identify their own gender and also identifies as a third gender. क्या दीन इस्लाम के अंदर ये इजाज़त है कि कोई बंदा जो अपने आप को मर्द कहता है वो अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, या वो शख्स जो औरत है वो अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? या क्या इस्लाम जो है वो थर्ड जेंडर की बात करता है? और तो और LGBTQ इंडिया न्यूज़ जो है वो इस मूवी को सेलिब्रेट कर रही है. यानी आप सिर्फ ये देखें कि इस मूवी को कौन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमें फिल्म देखने से पहले ही उसका ट्रेलर भी समझ में आ गया, मूवी रिव्यूज भी समझ में आ गए, जो स्टोरी लाइन और जो चीजें आप लोगों ने शेयर की, हमने तो नहीं शेयर की, वो आप ही ने शेयर की, आपकी अपनी वेबसाइट पे शेयर हुई, वहां से पता चल गया कि इसकी पूरी कहानी क्या है. अगर ये सारी खबरें आपके लिए काफी नहीं थी आपको बताने के लिए कि असल में इसके पीछे एजेंडा क्या है, तो आइए आपको स्टोरी भी सुना देते हैं जो हम तक भी एक खुफिया जराए से पहुंची, एक उड़ती उड़ती चिड़िया हम तक खबर लेकर आई. ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है लाहौर में एक फैमिली की जो राना फैमिली है, जहाँ पे एक घर में दो भाई, बड़े भाई का नाम कलीम है, छोटे भाई का नाम हैदर है. वो एक घर में रहते हैं अपने वालिद साहब के साथ और इनकी वालिदा जो है उनका इंतकाल हो चुका है. वालिद साहब जो है वो व्हीलचेयर के ऊपर हैं, वो डिसेबल्ड हैं, और जो दोनों भाई हैं दोनों की शादी हो चुकी है. अब होता ये कि जो छोटा भाई हैदर है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो अपने जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनको नहीं निभा पाता, इसलिए उसकी जो बीवी है वो उसमें इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज करना शुरू करती है. छोटा भाई हैदर जो है वो एक एग्जॉटिक डांस ग्रुप या एक इरोटिक डांस ग्रुप ज्वाइन करता है थिएटर के अंदर, जहाँ पे उसको एक ट्रांस वुमन के साथ, यानी एक बायोलॉजिकल मर्द के साथ जो अपने आप को औरत महसूस करता है, उससे मोहब्बत हो जाती है और दोनों के बीच में काफ़ी इनअप्रोप्रिएट डायलॉग और सीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं. अब यहाँ पे इसकी मोहब्बत जो है वो अपनी एडवांसेस आगे करता है, लेकिन जो बीबा है कुछ अरसे के बाद वो इससे तंग आ जाता है कि भाई तुम तो खुद ना मर्द हो, तुम तो अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मेरे साथ तुम्हारा क्या मामला होगा. तो ये बेचारा वहाँ से भी धत्कारा जाता है. तो इसको एज अ हीरो के तौर पे दिखाया कि बेचारे की बड़ी सैड स्टोरी है कि उसको एक मोहब्बत एक मर्द से हुई थी, हालांकि खुद वो शादीशुदा है. शादीशुदा मर्द जो है वो एक और हराम से भी हराम तर रिलेशनशिप में जाने की ख्वाहिश रखता है और उसको आप हीरो बना के पेश करना चाह रहे हैं. इन द मीन टाइम हैदर की जो बीवी है उसका फिजिकल रिलेशनशिप कलीम हैदर के बड़े भाई के साथ हो जाता है
اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی میسڈ اپ قسم کی سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے اپنے ایجنڈا کو آگے لے جانے کے لیے. اوپر سے یہ کہ جو ان کے والد ہیں ان کا بھی ایک حرام ریلیشن شپ دکھایا ہمسایوں کی ایک خاتون کے ساتھ, اور سین اس طرح سے دکھایا کہ جیسے ان کے آپس میں ایک جنسی تعلق قائم ہوا ہے. بالآخر پوری کہانی کا کلائمیکس یہ تھا کہ آخرکار حیدر کی جو بیوی ہے وہ آخر میں خودکشی کر کے مر جاتی ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بھائی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کیا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایک ناجائز اولاد ہے. سو آئی تھنک ان ساری چیزوں سے بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آخر ہم کیوں اس مووی کے خلاف ہیں. وہ مووی جو کہ دو بایولوجیکل میلز کے بیچ میں محبت کو فروغ دینا چاہتی ہے, لیکن جو چیز گلوریفائی کی جا رہی ہے, جو چیز بیوٹیفائی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہوا, اس کی مرد کی اپنی بیوی جو ہے اس کا ایک اور افیئر چل رہا ہے اسی کے بھائی کے ساتھ, اللہ معاف کرے, اور وہاں پہ جو ہے ابا جان جو ہے ان کے جو ویل چیئر پہ ہیں وہ اپنے ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں لگے ہوئے ہیں. سو پوری سچویشن جو انہوں نے کریٹ کی ہے اس فلم کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو آپ کی فیملی ہے وہ ساری ڈس فنکشنل فیملی ہے, اور اس پوری ڈس فنکشنل فیملی کے اندر اگر کوئی پیار سچا ہے تو وہ ان دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہے وہ سچا ہے. چاہے وہ کوئی سینز نہ دکھائیں, کوئی ایکسپلیسٹ سینز نہ بھی دکھائیں, اصل بات ہے جس چیز کو آپ نارملائز کر رہے ہیں وہ دو مردوں کے بیچ میں محبت اور پیار ہے اس قسم کا جو کہ ہمارا دین سختی سے منع کرتا ہے, اس لیے ہم اس مووی کے خلاف ہیں. نیکسٹ کامنٹ ہے جی کہ آرٹ از آرٹ اینڈ مسٹ بی انکریجڈ, وائی برنگ ریلیجن انٹو اٹ. تو دیکھیے اگر آرٹ از آرٹ کا فلسفہ ہم لوگ اپنانا شروع کر دیں تو کیا ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آرٹ کون سی والی جائز ہے اور کون سی والی جائز نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ورک آف آرٹ کریٹ کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف ہو؟ میں اگر ایک آرٹسٹ ہوں, کیا میں ایک اللہ معاف کرے کوئی نیوڈ پینٹنگ بنا سکتا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ آرٹ ہے؟ کیا میں اگر کوئی فلم بنانا چاہ رہا ہوں تو کیا میں کوئی پورنوگرافک فلم بنا سکتا ہوں؟ تو جہاں پہ یہ چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر الاؤڈ نہیں ہے, اسی طرح سے وہ تمام تھیمز بھی الاؤڈ نہیں ہیں جہاں پہ آپ کسی گناہ کے کام کو, وہ کام جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت وعید موجود ہو, اس کو آپ بیوٹیفائی کر کے گلوریفائی کر کے لوگوں کے دل میں ایسی ایک چیز پیدا کریں کہ جہاں پہ وہ ایمپتھائز کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایکچولی گناہ کرنے والے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا, نہ ہی ایسی آرٹ جو ہے وہ اسلامک باؤنڈریز کے اندر کبھی بھی کسی حالت میں بھی الاؤڈ ہو. تیسرا کامنٹ ہے جی کہ وائی بین جوائے لینڈ اونلی اینڈ ناٹ ادر فلمز لائک کنڈی نہ کھڑکا. اب یہ کنڈی نہ کھڑکا کیا ہے مجھے نہیں پتا, بہرحال لگ تو رہا ہے نام سے کہ شاید کوئی فضول قسم کی پنجابی فلم لگ رہی ہے, لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہم یہ وہ والی آرگومنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹ اباؤٹزم, یعنی جب بھی آپ ایسی کوئی بات کریں کہ جہاں پہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کہیں وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے, تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے, ہم اس کو صحیح تو نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی بھی فحش کانٹینٹ, کسی قسم کا بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ خلاف شریعت ہو اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہر چیز ایکول سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی, ان کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل یہاں پہ جو مووی جوائے لینڈ کے اندر جو کانسیپٹ پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ تو ایکچولی ہوموسیکشل ریلیشن شپ کا ہے, which is far worse than a normal heterosexual relationship جس کے اندر بہت پرومسکیوٹی اور بہت فحاشی اور عریانی دکھائی جائے. حالانکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. کوئی بھی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کرتا ہے وہ ان ساری چیزوں کے ہی خلاف ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی اور بدکاری پھیلائی جائے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے بیچ میں فحاشی اور یہ ساری چیزیں پھیل جائیں, ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہر قسم کا فحش کانٹینٹ جو ہے ہم اس سبھی کے خلاف ہیں, لیکن یہ جو فلم جوائے لینڈ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. انپریسیڈنٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا کانسیپٹ لے کے آ رہی ہے جہاں پہ ہم جنس پرستی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ایکچوئل لائف سٹائل ہے اور یہ بھی ایک ایسی محبت ہے. تو جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ لو از لو, تو یہ لو از لو ہوموسیکشل ریلیشن شپ میں تو کہتے ہیں نہیں بڑی خوبصورت چیز ہے. بھائی دیکھو دو مردوں کے بیچ میں پیار ہو گیا, کتنی خوبصورت بات ہے. تو بھائی یہ لو از لو تب کہاں چلا جاتا ہے جب انسیسٹ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ایسے بھی لوگ آج دنیا میں ہیں جو انسیسٹ کے لیے رائٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں, یعنی اللہ معاف کرے, بہن بھائی کے بیچ میں یا ماں بیٹا کے بیچ میں وہ والی محبت ہونی چاہیے. تو وہ بھی تو یہ کہتے ہیں لو از لو. یا وہ شخص جو کہ پیڈوفیلیا کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, وہ انسان جو بچوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے, وہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ لو از لو. میں تو ایسا ہی ہوں جیسا ہوں. اور وہ کہتا ہے اگر بچہ میرے ساتھ راضی ہے, اگر میں اس کو ٹافیاں لے کے یا کوئی اور اس کو گفٹس وغیرہ دے کے خوش کر دیتا ہوں تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں اس سے کرتا ہوں. اللہ معاف کرے, یہ وہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ جو قوم لوط نے بھی نہیں کھولا تھا. وہاں پہ صرف یعنی میلز کا آپس میں ریلیشن شپ تھا میلز کے ساتھ,
یہاں پہ تو اب یہ سارے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں, بس ایک دروازہ کھل گیا LGBT کا, سمجھے کہ اس کے بعد سارے آپ کے جو اقدار ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں گے. فائنل کامنٹ ہے جی کہ isn't Joyland a family film? سائم صادق said so. تو دیکھیے جی سائم صادق صاحب نے کیا کہا, ان کی اپنی جو کاسٹ ممبر ہے ثانیہ سعید, وہ تو کہتی ہیں کہ یہ اڈلٹس کے لیے فلم ہے. ایک ہمارے وہ لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی معیوب بات ہے, ایک تو یہ ایڈلٹس کے لیے ہے فلم, تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ایڈلٹس کو اتنا ٹرسٹ تو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کانٹینٹ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا فیصلہ وہ خود کر سکیں. اور دوسری طرف سائم صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے. اب بھائی ہم کس کی بات مانیں؟ سائم صادق صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اور مجھے میرے ابو کی یاد آتی ہے فلم دیکھ کے. جی میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈائریکٹ کیا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. یہ ایک فیملی کی کہانی ہے, ایک خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان ہی نظر آتا ہے. Wait a minute. Who are you? مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی. تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کی عکاسی کسی فلم نے شاید نہ کی ہو. لیکن ہاں ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے کہ جہاں اس فلم میں وہ ہم بچپن میں نا دوستوں کے بیچ میں ایک جوک ہوتا تھا جہاں پہ ہم کہتے تھے کہ بھئی ہے تو فیملی فلم لیکن میں اکیلے دیکھتا ہوں. تو یہ وہی باری بات ہے بھئی, کیسے ابو آپ کے ہیں کہ آپ کو یہ فلم دیکھ کے جس کا تعلق ہومو سیکشوالٹی کے ساتھ ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے ساتھ ہے, زنا کے ساتھ ہے, یعنی سارے وہ جو کبیرہ گناہوں کے ساتھ تعلق ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے ابو کی یاد آتی ہے. تو لیٹ دس بی نون, دس از ناٹ اے فیملی فلم ایٹ آل. اس کی تھیم جو ہے وہ بہت زیادہ اڈلٹ ہے. جسٹ بیکاز اس میں کوئی سیکشولی ایکسپلیسٹ سین نہیں دکھایا ہوا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی تھیم ہے وہ سیکشولی ایکسپلیسٹ نہیں. فائنلی گائز, اب مین سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جی چلے اب تو یہ فلم ریلیز ہونے کو جا رہی ہے, تو اب ہم کیا کریں. میں آپ کو اسٹرانگلی ارج کروں گا کہ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے, چاہے وہ سنیما گھروں کے باہر ہوں, چاہے وہ دوسری جگہوں پر ہوں, جہاں پہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں اور لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ ہم اس قسم کی نانسنس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آنے دیں گے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی صرف 5% آبادی جو کہ اپنے آپ کو لبرل آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, وہ 95% آبادی کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان پہ غالب آ جائیں. یقین جانیے کہ اگر انہوں نے اسلام کا یہ قلعہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اللہ معاف کرے گرا دیا, تو اس کے بعد ہمارا دین باقی نہیں رہے گا. ہم سب کے لیے اب فرض ہو چکا ہے, لازم ہو چکا ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں, اور جہاں جہاں پہ بھی دروازہ کھٹکھٹا سکیں ہم ضرور کھٹکھٹائیں, اور جو ایکشن لے سکیں ود ان دا باؤنڈریز آف دا لا ہمیں اس ایکشن کو لینا چاہیے. چاہے وہ کسی قسم کے بھی پروٹیسٹ ہوں یا آن لائن یا سوشل میڈیا پہ, جہاں جہاں پہ بھی آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. لیگل ایکشن لے سکتے ہیں, لیگل ایکشن لیں, اور ہر جگہ پر جہاں پہ بھی وہ لوگ جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس فلم کو روکنے کے لیے یا کم از کم اس کے ساتھ بوائیکاٹ کرنے کے لیے, ان تک ہم ضرور اپنی بات کو پہنچائیں.